السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم سبق نمبر 15 شروع کرنے والے ہیں، لیسن نمبر 15، اور یہ ہے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، پارٹ 1 الجزء الاول، پہلا حصہ، سبق نمبر 15، اور صفحہ نمبر پیج نمبر ہے 87، پیج نمبر ہے 87، 87۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سبق میں کن کن اہم چیزوں پر، کن کن اہم گرامیٹیکل پوائنٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق میں انتی جو ضمیر آتی ہے، ایک انتی جو پروناؤن ہے، فیمینین کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی کی پلورل انتنا کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ پچھلے سبق نمبر 14 میں آپ کے سامنے انتا کی پلورل انتم کو ذکر کیا گیا تھا، انتم کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، لیکن یہاں پر انتی کی جو فیمینین پلورل ہے انتنا، انتی مانے تو ایک عورت، انتنا تم سب عورتیں، تو انتی کی جو پلورل فارم ہے، فیمینین پلورل فارم ہے انتنا، اس کو انٹروڈیوس کیا گیا اس سبق میں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے پوچھتی ہیں کہ تم کون ہو، تو آپ کہیں گی کہ من انتی، یعنی اگر کسی فیمینین کو ایڈریس کر رہی ہیں آپ، اگر آپ کسی فیمینین کو ایڈریس کرتی ہیں تو آپ یہ کہتی ہیں من انتی، تو کون ہے، یعنی فیمینین سنگولر کو جب ایڈریس کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی فیمینین پلورل کو، ایک جماعت کو، ایک گروپ کو، یا 3 یا 3 سے زیادہ کو ایڈریس کر رہی ہیں آپ، تو من انتنا کہیں گی آپ، من انتنا، آپ سب عورتیں کون ہیں۔ تو من انتی تو کون ہے، من انتنا آپ سب کون ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، انتی کی جو پوزیسو فارم آتی ہے، ضمیر مجرور کے طور پہ جو استعمال ہوتی ہے، مضاف الیہ بن کر جو آتی ہے، وہ ہے کی، جیسے کتاب کی، تیری کتاب، اور ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کی جو پلورل فارم آئے گی، کی جو پلورل فارم آئے گی، یہ ہے کننا، فیمینین پلورل جو آئے گی کی وہ ہے کننا۔ تو بیتو کی، تیرا مکان، کتاب کی، تیری کتاب، بیتو کننا، تم سب کی کتاب، کتاب کننا، تم سب کی کتاب۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا ذہبا کی مختلف گردانیں، ذہبا کی جو مختلف فارمز تھے، اسی میں سے ذہبتم اور ذہبنا آپ نے پیچھے پڑھا۔ پچھلے لیسن میں، لیسن نمبر 14 میں آپ نے پڑھا کہ ذہبتا کی جو پلورل آتی ہے وہ ذہبتم ہے، اور ذہبتو کی پلورل آتی ہے ذہبنا۔ اس سبق میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ذہبتی جو فیمینین ہے، ذہبتا تو گیا یعنی میسکولین، اور ذہبتی تو گئی۔ پچھلے سبق میں ذہبتا کی جو میسکولین جو فارم ہے پلورل، یعنی ذہبتم، تم سب گئے، تو وہاں میسکولین تھا۔ اب یہاں ذہبتی کی پلورل ذہبتنا کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے۔ اصل میں جو یہ عربک میں وربس ہوتے ہیں، یہ ورب کے ڈیفرنٹ فارمز ہوتے ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جتنی شکلیں اب تک آپ کے سامنے آئی ہوئی ہیں، یہ سب ماضی کی ہیں، پاسٹ ٹینس کی ہیں۔ ذہبا وہ گیا، ذہبت وہ گئی، اور ذہبو وہ سب گئے، ذہبنا وہ سب گئیں۔ ذہبتی جو یہاں پر پیچھے گزر چکا ہے، اسی کی پلورل فارم ذہبتنا جو آتی ہے، اس ذہبتنا کو اس میں انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ عربک لینگویج میں 2 ورڈز آتے ہیں، ایک ہے قبلہ، ایک ہے بعدہ۔ قبلہ کے معنی ہوتے ہیں پہلے، اور بعدہ کے معنی ہوتے ہیں بعد میں۔ یہ قبلہ اور بعدہ یہ مضاف کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے قبل الدرسی، سبق سے پہلے، بیفور دی کلاس اور بیفور دا لیسن، بعد الدرسی، لیسن کے بعد یعنی سبق کے بعد۔
تو قبلہ اور بعدہ یہ مضاف کی طرح استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کی طرح استعمال ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ مجرور ہوتا ہے، جنیٹو کیس میں ہوتا ہے، یعنی اس پر کسرہ ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال ہم نے دی، قبل الدرسی بیفور دا لیسن، بعد الدرسی آفٹر دا لیسن، پوائنٹ نمبر 4۔ اور ایک بات یاد رکھیے، قبلہ اور بعدہ یہ ایڈورب ہیں، ایڈورب یعنی کہ اسم الظرف، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی تھوڑا بہت ڈسکس کر چکے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، ایک ورب اس لیسن میں ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے رجع۔ رجع کے معنی ہوتے ہیں لوٹا، جیسے ذہبہ کے معنی آپ نے کہا گیا، دخلہ کے معنی داخل ہوا، خرجہ معنی نکل گیا، باہر گیا۔ اسی طریقے سے ایک ورب ہے رجع، رجع کے معنی ہوئے واپس ہو گیا، یہ فعل ماضی ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹس ہیں، دیز آر 5 پوائنٹس ان ٹوٹل۔ پوائنٹ نمبر 1، انتی کی پلورل انتنا کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، اور کی جو پوزیسیو فارم ہے اس کی پلورل کننا کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، ذہبتی کی پلورل ذہبتنا کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ نمبر 4، قبلہ اور بعدہ جو ایڈوربس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ نمبر 5، ایک نیو ورب رجع آپ کو دیا گیا ہے اس سبق میں، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ لوٹا۔ یہ پانچوں کے پانچوں پوائنٹس بہت سمپل ہیں۔ All these 5 points are very simple. They are not complex in any way, I think. اب ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں، اور کتاب میں جو جو تمام پوائنٹس آئے ہوئے ہیں، یعنی جو کچھ میں نے ابھی انٹروڈیوس کیا ہے آپ کے سامنے، ان تمام پوائنٹس کو ابھی ہم اچھی طریقے سے کتاب میں اپلائی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جو جو ٹیکسٹ آتی جائے گی ہم ٹرانسلیشن کریں گے، اور ان تمام پوائنٹس کو ساتھ میں اپلائی کرتے ہوئے بھی چلیں گے، تاکہ آپ کے سامنے تمام پوائنٹس کلیئر ہو جائیں۔ الفتیات، لڑکیوں نے کہا۔ یہ الفتیات یہ فتاتن کی پلورل ہے، اور یہ ہے جمع مؤنث سالم۔ لڑکیوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من انتن یا اخوات، اے بہنوں آپ سب کون ہیں؟ من انتن یا اخوات، اے بہنوں آپ سب کون ہیں؟ تو آپ دیکھیں، انتن یہ انتی کی پلورل ہے، اور اخوات یہ جمع مؤنث سالم ہے، یعنی کہ فیمینین پلورل ہے، تو اسی لیے آپ کو انتی کی جگہ پہ انتن لانا ہوا۔ تو من انتن یا اخوات، اے بہنوں آپ سب کون ہیں؟ احداہن، ان میں سے ایک نے کہا۔ احدا کے معنی ہوتے ہیں ایک، یہ فیمینین ہے، ہننا یہ مضاف الیہ کی طرح ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا نحن بنات الشیخ عباس، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں۔ وی آر شیخ عباس ڈاٹرز، ہم شیخ عباس کی لڑکیاں ہیں۔ زینب نے کہا اہلا وسہلا ومرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ ام کنہ، آپ سب کی والدہ، استاذتی میری استانی ہیں، یور مدر از مائی ٹیچر۔ دیکھیے کنہ، یہ کی جو ہے ام کی ہوتا تو تیری ماں یعنی ایک عورت کی ماں، ام کنہ اگر آپ نے کہہ دیا تو بہت سی عورتوں کی ماں۔ تمہاری ماں استاذتی میری استانی ہیں، کیف حالھا، وہ کیسی ہیں، ان کی حالت کیسی ہے یعنی وہ کیسی ہیں۔ احداہن، ان میں سے ایک نے جواب دیا ہی بخیر والحمد للہ، الحمد للہ وہ خیریت سے ہیں۔ زینب نے کہا این ہی الان، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ ویر از شی ناؤ؟ احداہن، ان میں سے ایک نے کہا ہی الان فی الریاض، وہ اس وقت ریاض میں ہیں۔ شی از ان ریاض ناؤ، وہ اس وقت ریاض میں ہیں۔ زینب نے کہا متی ذہبت، کہ وہ کب گئیں؟ زینب نے کہا متی ذہبت، وہ کب گئیں؟ وین ڈڈ شی گو؟ یہ ذہبت ہے گئیں، اس کی پلورل آئے گی ذہبنا۔ احداہن، ان میں سے ایک نے کہا ذہبت قبل اسبوع، وہ ایک ہفتے پہلے گئیں۔
she went a week ago. زینب نے کہا من ذهب معها, ان کے ساتھ کون گیا. Who went with her? احداهن, ان میں سے ایک نے کہا ذهب معها اخونا ابراہیم, ان کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا. ان کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا. Our brother Ibrahim went with her. زینب نے کہا کیف حالکن, آپ سب کیسی ہیں, how are you. احداہن, ان میں سے ایک نے کہا نحن بخیر والحمدللہ, الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں. زینب نے کہا فی ای مدرسۃ انتن, آپ سب کس اسکول میں ہیں. in which school are you. نیکسٹ پیج کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے انتنا, یہ انتی کی پلورل ہے, اس کو نوٹ رکھیں. اگلے پیج 88 پر ہم پہنچ چکے ہیں. اب اس میں ہے احداہن, ان میں سے ایک نے کہا نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ, ہم لوگ مڈل اسکول میں ہیں. وی آر ان دا مڈل اسکول. زینب نے کہا متی اختبارکن, تمہارا ٹیسٹ کب ہے. وین از یور ٹیسٹ. اختبار مانے ہوتے ہیں ٹیسٹ, اور کنہ دیکھیے یہ انتنا کی پوزیسو فارم ہے, پلورل. احداہن, ان میں سے ایک نے کہا اختبارنا بعد الشہر, ہمارا ٹیسٹ ایک مہینے کے بعد ہے. اور ٹیسٹ یا اور ایگزام از آفٹر 1 month. یہ دیکھیے بعد آ گیا. زینب نے کہا اذهبتن الى المدرسۃ اليوم, کیا آج آپ لوگ مدرسے گئیں. دیکھیے ذهبتن, یہ ذهبتن آ گیا. یہ ذهبتی, تو گئی. یہ ذهبتی کی پلورل فارم ہے پاسٹ ٹینس میں. یہاں پہلی بار لایا گیا اس لیسن میں اس فارم کو. Did you go to the school today? احداہن, ان میں سے ایک نے کہا نعم, yes. ذهبنا ورجعنا, ہم سب گئیں اور ہم سب واپس ہوئیں. We went and we came back. یہ ذهبنا رجعنا یہ سب جمع متکلم ہے. یہ رجعنا یہ رجعا کا جمع متکلم ہے. جیسے ذهبا سے ذهبنا بنایا گیا, رجعا سے رجعنا بنایا گیا. یہ نیو ہے ورڈ آپ کے لیے بالکل. تمارین دیکھیں آپ. ان تمارین میں مختلف قسم کے سوالات آپ سے کیے جائیں گے, اور ان سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں بالترتیب. اچھا, نمبر 1, من انتن, آپ سب کون ہیں. من انتن, آپ سب کون ہیں. تو اب آپ کو جواب who are you, تو آپ کو جواب دینا ہے according to the book, کتاب کے مطابق. نحن بنات الشیخ عباس, ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. we are شیخ عباس daughters. نمبر 2, این امکن, آپ سب کی والدہ کہاں ہیں. where is your mother, تو آپ کو جواب دینا ہے ہی فی الریاض, she is in ریاض. نمبر 3, این بیتکن, where is your house, تم سب کا گھر کہاں ہے. این بیتکن, where is your house, تو اب آپ کو جواب دینا ہے بیتنا قریب من المطار, ہمارا گھر ایئرپورٹ سے قریب ہے. our house is close to the airport. نمبر 4, این اخوکن, آپ سب کے بھائی کہاں ہیں. where is your brother, جواب دینا آپ کو ذهب مع امنا الى الریاض, وہ ہماری والدہ کے ساتھ ریاض گئے. he went to ریاض with my mother. نمبر 5 میں سوال یہ ہے این مدرستکن, آپ سب کا اسکول کہاں ہے. where is your school, تو آپ کو جواب دینا ہے مدرستنا قریبۃ من البیت, ہمارا اسکول گھر سے قریب ہے. our school is close to the house. مدرستنا قریبۃ من البیت, ہمارا اسکول گھر سے قریب ہے, یعنی کہ our school is close to the house. نمبر 6,
اذهبتن الى المدرسة اليوم؟ کیا آج آپ سب لوگ اسکول گئیں؟ Did you go to school today? جواب ہوگا نعم ذهبنا ورجعنا. Yes, we went and we came back. تو دیکھیے اس ایکسرسائز میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ سے یہ انتنا اور کننا، انتنا یہ تو ہوئی الضمیر المرفوع المنفصل پرسنل پروناؤن، اور یہ جو کننا ہے یہ پوزیسو فارم ہے، یہ بھی جو ہے پرسنل پروناؤن کہلاتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ انتنا یہ سبجیکٹ ہے بن کے آئے گی، اور یہ چیز جو بن کے آ رہی ہے یہ مضاف الیہ بن کر آ رہی ہے، یہ مجرور ہے. تو انتنا اور اس کی جو پوزیسو فارم ہے کننا، اس کی پریکٹس کرائی گئی ہے اس ایکسرسائز میں. اور دوسری چیز ذہبتی کی جو پلورل ہے ذہبتنا، اس کی پریکٹس کی آپ نے. کلیئر ہو گیا اس کا استعمال بالکل. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. انث المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ. انث یعنی میک دی سبجیکٹ ایز مؤنث، میک دی سبجیکٹ مؤنث ان ایچ آف دی فالوئنگ سینٹینسز. یعنی آنے والے جتنے سینٹینسز ہیں ان سب میں مبتدا کو مؤنث بنائیے. آنے والے سینٹینسز میں، آنے والے تمام سینٹینسز میں مبتدا کو مؤنث بنائیے. دیکھیے انتم طلابن، یہ انتم یہ مبتدا ہے اور طلابن یہ خبر ہے. آپ کو بہت پہلے میں اچھی طرح سے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ مبتدا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی خبر دی جاتی ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہی چیز اصل انفارمیشن ہوتی ہے. جو خبر ہم دیتے ہیں اسی کو خبر کہتے ہیں، جس کے بارے میں دیتے ہیں وہ مبتدا ہوتا ہے. مبتدا کو انگلش میں سبجیکٹ بولتے ہیں اور خبر کو انگلش میں بولتے ہیں پریڈیکیٹ. تو یہ انتم طلابن مثلاً ہے، انتم میں انتم مبتدا ہے اور طلابن یہ خبر ہے. کیسے پتا چلا؟ انتم ہی کے بارے میں طلابن کہا گیا ہے، تم سب طلبہ ہو، تو تمہارے بارے میں یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ تم طالب علم ہو. کوئی بھی جملہ آپ دیکھیں اس طریقے کا جو مبتدا اور خبر کا ہوگا، تو مبتدا وہ پارٹ بنتا ہے جس کے بارے میں انفارمیشن دی جاتی ہے. مبتدا از دا پارٹ about which you deliver, you convey the information, and that is called in English as subject. And khabar is the part which is the information, that is the particular information you give, you convey, you provide about the mubtada, and that part is called in Arabic as al-khabar, and in English we call it as predicate. خیر ادھر چلے گئے ہم، اب مین ٹاپک پہ آتے ہیں. یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مبتدا جو مذکر ہے اس کو آپ کو مؤنث بنانا ہے تمام سینٹینسز میں. ایک ایگزامپل انہوں نے دیا ہے، انتم طلابن، کیا آپ سب اسٹوڈینٹس ہیں؟ آر یو آل اسٹوڈینٹس. تو آپ نے اس کو مؤنث بنایا اس طریقے سے، سیمپل دیا ہوا ہے. انتن طالبات، کیا آپ سب اسٹوڈینٹ ہیں؟ آر یو آل اسٹوڈینٹس یعنی فیمیل اسٹوڈینٹس. نیچے اب آئیے، اب آپ کا کام شروع ہو گیا. انتم مدرسون، کیا آپ سب ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں؟ آر یو ٹیچرز. تو اب اس کی فیمینین یوں بنے گی انتن مدرسات، کیا آپ سب فیمیل ٹیچرز ہیں؟ دیکھیے طالبات بھی اور ابھی جو ہم نے بنایا مدرسات، یہ دونوں کے دونوں یہ جمع مؤنث سالم ہے. ساؤنڈ فیمینین پلورل، ساؤنڈ فیمینین پلورل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ناؤن کے اینڈ سے جو راؤنڈ تا ہوتی ہے، گول تا، اس کو ریمو کر دیتے ہیں اور الف اور تا مفتوحہ یعنی لمبی تا ہم لگا دیتے ہیں، پھر جمع مؤنث سالم بن کے تیار ہو جاتا ہے. آگے بھی یہی ہوگا اگلی مثالوں میں بھی. انتم اطباء، کیا آپ سب لوگ ڈاکٹرز ہیں؟ آر یو ڈاکٹرز؟ انتن طبیبات، کیا آپ سب ڈاکٹرنیاں ہیں؟ تو آپ نے دیکھا طبیبات کر دیا، طبیبتن تھا فیمیل ڈاکٹر، اور طبیبتن کی جو لاسٹ میں راؤنڈ تا تھی اس کو ریمو کرنے کے بعد ہم نے الف تا لگا دیا اور طبیبتن یہ طبیبات بن گیا. ویری سمپل. نمبر 3 پہ آئیے. انتم اخوت حامد، کیا آپ سب حامد کے بھائی ہیں؟ آر یو حامد's brothers؟
تو اب جواب یہ ہوگا اس کو فیمینین میں جب آپ کنورٹ کریں گے تو اس طریقے سے ہوگا انتن اخوات حامد، کیا آپ سب حامد کی بہنیں ہیں؟ آر یو آل حامد سسٹرز؟ نمبر 4 انتم مسلمون، کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ آر یو مسلمس؟ انتن مسلمات، کیا آپ سب مسلم عورتیں ہیں؟ تو یہ بہت سمپل قسم کی ایکسرسائز ہے، لیکن تھوڑا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کیا کیا ہے انہوں نے کہ پہلے والے پارٹ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا میسکولین کو رکھا ہے، اسی میسکولین کو آپ کو فیمینین میں بدلنا ہے، اور فیمینین میں بدلتے ہوئے آپ کو یہ جو سیمپلز دیے گئے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے سیمپلز جو فیمینین میں آئیں گے وہ جمع مؤنث سالم کے آئیں گے۔ ایسے ایگزامپلز دیے گئے ہیں آپ کے سامنے آج۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 5 انتم اعمام محمود، کیا آپ سب محمود کے چچا ہیں؟ انتم اعمام محمود، کیا آپ سب محمود کے چچا ہیں؟ یہ اعمام یا عمن کی پلورل ہے۔ آر یو محمود's انکلز، اس کی پلورل آئے گی انتن عمات محمود، کیا آپ سب محمود کی پھوپھیاں ہیں؟ یہ عمات جو ہوگی یہ عمتن کی پلورل ہوگی، یہ جمع مؤنث سالم ہوگی۔ آر یو پیٹرنل آنٹس آف محمود، اور محمود پیٹرنل آنٹس۔ نمبر 6 انتم ابناء المدیری، کیا آپ سب ڈائریکٹر کے بیٹے ہیں؟ آر یو ڈائریکٹرز سنس، اس کی فیمینین ہوگی انتن بنات المدیری، انتن بنات المدیری، کیا آپ سب ڈائریکٹر کی بیٹیاں ہیں؟ آر یو ڈائریکٹرز ڈاٹرز؟ بنات انتن بنات المدیری ہو جائے گا یہ۔ اس کے بعد ہے نمبر 7 انتم آباء الطلابی، کیا آپ سب اسٹوڈینٹس کے والد ہیں؟ آر یو اسٹوڈینٹس فادرز؟ انتن امہات الطلابی، انتن امہات الطلابی، کیا آپ سب اسٹوڈینٹس کی مائیں ہیں؟ نمبر 3 پہ آئیے۔ دیکھیے یہ جو ابھی ایکسرسائز ہم نے کمپلیٹ کی ہے، اس ایکسرسائز میں 2 چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ ایک تو انتم اور انتنا دونوں کے فرق کو سمجھنا، اور انتنا جو اس سبق کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے اس کا صحیح استعمال سیکھنا، کہ جمع مؤنث کے لیے آتا ہے یہ۔ دوسری چیز کی جو مشق کرائی گئی آپ کو وہ یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم کی بھی ساتھ میں مشق کرائی گئی ہے، اس لیے اس میں تمام جو الفاظ آئے ہیں طالبات، مدرسات، طبیبات، اخوات، مسلمات، عمات، بنات، امہات، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جمع مؤنث سالم ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایکسرسائز نمبر 3 حول الضمیر فی کل من الجمل الآتیہ کما ہوا موضح فی المثال، آنے والے جملوں میں ضمیر کو کنورٹ کریں جیسا کہ اگزامپل میں دیا گیا ہے۔ کنورٹ دی پروناؤن ان ایچ آف دی فالوئنگ سینٹینسز ایز گیون ان دا ایگزامپل۔ یہاں کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہاں جو میسکولین پروناؤن ہے، یہاں پر جو میسکولین پروناؤن ہے اس کو ہمیں فیمینین میں کنورٹ کرنا ہے۔ دیکھیے یہ کیسے کنورٹ ہوگا۔ مثال میں انہوں نے دیا این بیتکم یا اخوانو، اے بھائیو آپ کا گھر کہاں ہے؟ او بردرز ویئر از یور ہاؤس۔ اس کو فیمینین میں جب آپ کنورٹ کریں گی تو اس طریقے سے ہو جائے گا این بیتکن یا اخواتو، اے بہنوں آپ سب کا گھر کہاں ہے؟ او سسٹرز ویئر از یور ہاؤس، تو یہ کم جو ہے کننا ہو گیا، اور اخوان یہ اخوات ہو گیا کیونکہ ہمیں فیمینین میں کنورٹ کرنا تھا۔ آگے دیکھیے یہ تو اگزامپل رہی، اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا کام شروع ہوا۔ اب این اخوکم یا اخوان،
اے بھائیو آپ کا بھائی کہاں ہے یا آپ کے بھائی کہاں ہیں. او بردرس ویئر از یور بردر. تو اب اس کو فیمینین میں کنورٹ اس طرح سے کریں گے این اخوکن یا اخواتو. این اخوکن یا اخواتو اے بہنوں آپ کے بھائی کہاں ہیں. نمبر 2 پہ جب ہم آئیں گے تو یہاں ہے این مدرستکم یا اخوان. اے بھائیو آپ لوگوں کا اسکول کہاں ہے. او بردرس ویئر از یور اسکول. اس کو فیمینین میں کنورٹ کریں گے تو اس طریقے سے ہوگا این مدرستکن یا اخواتو. اے بہنوں آپ کا اسکول کہاں ہے. او سسٹرز ویئر از یور اسکول. نمبر 3 متی اختبارکم یا اخوانو. اے بھائیو آپ لوگوں کا ٹیسٹ کب ہے. او بردرس وین از یور ٹیسٹ. اب فیمینین میں کنورٹ اس طریقے سے ہوگا متی اختبارکن یا اخواتو. اے بہنوں آپ سب کا ٹیسٹ کب ہے. تو کم یہ کننا ہو جائے گا, اخوان اور اخوات بن جائے گا. نمبر 4 پہ ہے اہذا عمکم یا اخوان. اے بھائیو کیا یہ آپ کے چچا ہیں. اے بھائیو کیا یہ آپ کے چچا ہیں. اس کو فیمینین میں اس طرح کنورٹ کریں گے اہذا عمکن یا اخوات. او سسٹرز از دس یور انکل. پیچھے تھا اہذا عمکم یا اخوان. اے بھائیو کیا یہ آپ کے چچا ہیں. او بردرز از دس یور انکل. فیمینین میں کنورٹ کرنے کے بعد یہ ہوا اہذا عمکن یا اخوات. اے بہنوں کیا یہ آپ کے چچا ہیں. سسٹرز از دس یور انکل. نمبر 5 ابیتکم قریب یا اخوان. اے بھائیو کیا آپ سب کا گھر قریب ہے. اے بھائیو کیا آپ سب کا گھر قریب ہے. او بردرس از یور ہاؤس کلوز. پلورل میں اس طریقے سے ہوگا ابیتکن قریب یا اخوات. اے بہنوں کیا آپ سب کا گھر قریب ہے. او سسٹرز از یور ہاؤس کلوز نیئر. نمبر 6 فی ای شہر اختبارکم یا اخوان. اے بھائیو آپ سب کا ٹیسٹ کس مہینے میں ہے. بردرس in which month is your test. بھائیو آپ سب کا ٹیسٹ کس مہینے میں ہے. اب یہ فیمینین اس طریقے سے ہوگا فی ای شہر اختبارکن یا اخوات. اے بہنوں کس مہینے میں آپ سب کا ٹیسٹ ہے. نمبر 4 پہ آئیے. اب آپ نے اس میں دیکھ لیا کہ اس میں بھی جو کم کو کننا کیسے بنایا جائے گا, اس کی پریکٹس آپ نے بنیادی طور پر کی. کم کو کننا کیسے بنایا جائے گا, یعنی کم آتا ہے میسکولین کے لیے اور کننا آتی فیمینین کے لیے. دونوں پوزیسو فارم ہے. The only difference is that kum is used to refer to masculine and kunna is used to refer to feminine. That is it. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 4 ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمخاطب. انت انتم انتی انتن. خالی جگہوں میں نیچے مخاطب کے لیے اپروپریٹ پروناؤن یوز کیجئے رکھیے. پٹ ان دی بلینک ان دی فالوئنگ این اپروپریٹ پروناؤن فار مخاطب لائک انت انتم انتی انتن. یہ 4 ہیں انت انتم انتی انتن. ان کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ مناسب جگہ پہ وی ہیو ٹو یوز اپروپریٹلی اینی آف دیز 4 ان دی فالوئنگ sentences in the blank. نمبر 1 یہاں پہ ہمیں انتا ڈالنا ہے. انت مسلم کیا آپ مسلمان ہیں. آر یو اے مسلم. نمبر 2 پہ آپ کو ڈالنا ہے انتی مریضتن کیا تو بیمار ہے فیمینین. آر یو ill. نمبر 3 انتن طبیباتن کیا آپ سب ڈاکٹرنیاں ہیں. آر یو ڈاکٹرز فیمینین. نمبر 4 انتم تجارن کیا آپ سب بزنس مین ہیں. آر یو بزنس مین. تو یہاں آپ نے انتم یوز کیا. نمبر 5 انتی بنت المدرسی کیا تو مدرس کی بیٹی ہے. آر یو دی ٹیچرز ڈاٹر.
نمبر 6 اانتن اخوات عباس، کیا آپ سب عباس کی بہنیں ہیں؟ آر یو عباس سسٹرز؟ نمبر 7 اانتم طلاب، کیا آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں؟ آر یو اسٹوڈنٹس؟ تو یہاں 7 میں آپ نے انتم ڈالا، تو اس طریقے سے آپ نے انتا، انتم، انتی، انتنا کی اچھی طریقے سے پریکٹس کر لی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلے صفحے پہ منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں ایکسرسائز نمبر 5 میں جو ابھی آپ نے پریکٹس کی ہے، ابھی آپ نے جو پریکٹس کی ہے وہ انتا، انتم، انتی، انتنا کی پریکٹس کی۔ اب انہی چاروں کی جو پوزیسو فارمز آتی ہیں ان کی پریکٹس آپ کرنے جا رہی ہیں۔ ضعف الامکنۃ الخالیہ، آپ نیچے بلینکس میں رکھیں یا آنے والے سینٹنسز میں ضمیر متصل للمخاطب، مخاطب کی ضمیر متصل، مخاطب کی ضمیر متصل، ضمیر متصل پوزیسو فارم کو کہتے ہیں۔ دیکھیے کا، کم، کی، کننا، یہ 4 ضمیریں ہیں، انہی کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ ان کو ضمیر متصل بھی کہتے ہیں اور ان کو انگلش میں پوزیسو فارم کہتے ہیں۔ نمبر 5 پہ جو آپ چیز کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، وہ ہے این بیتکم یا اخوانو، اے بھائیو آپ سب کا گھر کہاں ہے؟ این بیتکم یا اخوانو، اے بھائیو آپ سب کا گھر کہاں ہے؟ تو یہاں بیتکم آپ استعمال کر رہی ہیں۔ او بردرس ویئر از یور ہاؤس؟ نمبر 2 اہذا کتابک یا حامد، یہاں آپ کو کا لگانا ہے، اے حامد کیا یہ تیری کتاب ہے؟ او حامد از دس یور بک؟ تو کا لگایا آپ نے۔ نمبر 3 پہ ساعتک جمیلۃ یا لیلا، اے لیلا تیری گھڑی خوبصورت ہے، او لیلا یور واچ از بیوٹیفل۔ نمبر 4 پہ من ابوکن یا اخواتو، اے بہنوں آپ کے والد کون ہیں؟ او سسٹرز ہو از یور فادر؟ نمبر 5 مسموک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ او مائی بردر واٹ از یور نیم؟ تو مسموک کا لگایا آپ نے۔ نمبر 6 پہ ہے مسموکی یا اختی، اے میری بہن آپ کا نام کیا ہے؟ میل تھا تو اسموکا کہا آپ نے، فیمیل کے ساتھ اسموکی کہا آپ نے۔ نمبر 7 امکن فی البیت، کیا آپ سب کی والدہ گھر میں ہیں؟ امکن کہنا ہے آپ کو۔ از یور مدر ایٹ ہوم؟ نمبر 8 ما اسماؤکم یا اخوان، اے بھائیو آپ سب کے نام کیا ہیں؟ بردرس واٹ آر یور نیمز؟ ایکسرسائز نمبر 6 کی طرف آپ آ رہے ہیں ہم۔ ایکسرسائز نمبر 6 میں ہم دیکھ رہے ہیں ضعف الاماکن الخالیہ فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم، ضعف الاماکن الخالیہ فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم۔ خالی جگہوں میں نیچے متکلم کی سوٹیبل ضمیر رکھیں۔ Put in the blank in the following an appropriate pronoun of the first person. انا، نحنو، انا اور نحنو کو فرسٹ پرسن پروناؤنس کہا جاتا ہے۔ جیسے آئی اور وی ہیں یہ فرسٹ پرسن پروناؤنس ہیں، اسی طریقے سے انا، نحنو۔ انا اور نحنو کے بارے میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میسکولین اور فیمینین کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ سپریٹ فارمز نہیں ہیں، سیم انا میسکولین اور فیمینین کے لیے بھی اور نحنو میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے۔ نحنو کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ تثنیہ یعنی ڈوئل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انا اور نحنو کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، اس میں ہمیں کہنا ہے انا مسلمن، میں ایک مسلمان ہوں، آئی ایم اے مسلم۔ نمبر 2 میں آپ کو کہنا ہے نحنو مسلمون، وی آر مسلمز، ہم سب مسلمان ہیں۔ نمبر 3 میں آپ کو کہنا ہے مسلمتن، انا مسلمتن کہنا ہے۔
نمبر 4 پہ آپ کو کہنا ہے نحن مسلماتن، ہم سب مسلم عورتیں ہیں، وی آر مسلم ویمن. نمبر 5 بنات المدیری، نحن بنات المدیری، ہم سب ڈائریکٹر کی بیٹیاں ہیں، وی آر ڈائریکٹرز ڈاٹرز. نمبر 6 انا ابن المدرسی، میں مدرس کا بیٹا ہوں، آئی ایم دا ٹیچرز سن، یہاں انا آئے گا. نمبر 7 پہ آئے گا نحن طلاب، ہم سب اسٹوڈینٹس ہیں، وی آر اسٹوڈینٹس. اور نمبر 8 پہ ہے مریضتن، انا مریضتن، آئی ایم سک. اب ایکسرسائز نمبر 7 کو دیکھیے. ایکسرسائز نمبر 7 پہ ہے ذهب ابی الی القاہرۃ قبل اسبوع. اس کو ریڈ اینڈ رائٹ کرنا ہے. ذهب ابی الی القاہرۃ قبل اسبوع، میرے والد ایک ہفتے پہلے قاہرہ گئے. دیکھیے قبلہ کا استعمال آ گیا. قبلہ کے معنی ہوتے ہیں پہلے، قبلہ اور بعدہ دونوں اس سبق میں استعمال کیے گئے ہیں. My father went to Cairo a week ago. Number 2 متى خرجت من الفصل یا محمد، اے محمد آپ کلاس سے کب نکلے. او محمد when did you leave the class. خرجت بعد الدرس، میں سبق کے بعد نکلا. I left after the lesson. تو بعد الدرس یہاں آ گیا، بعدہ کا استعمال ہو گیا. نمبر 3 ذهبت الى المسجد قبل الاذان، میں اذان سے پہلے مسجد گیا. I went to the mosque before اذان، قبلہ پھر آ گیا یہاں. نمبر 4 میں دیکھیں متى ذهب عمك الى الریاض یا آمنۃ، اے آمنہ تمہارے چچا ریاض کب گئے. ذهب قبل شہر، وہ ایک مہینے پہلے گئے. او آمنہ when did your uncle go to Riyadh. He went a month ago، وہ ایک مہینے پہلے گئے. نمبر 5 اقبل الصلاة ذهبت الى المطعم، کیا آپ نماز سے پہلے ریسٹورینٹ گئے. Did you go to the restaurant before نماز. لا نو. ذهبت بعد الصلاة، میں نماز کے بعد گیا. I went after صلاح، after the prayer، میں پریئر کے بعد نماز کے بعد گیا. ذهبت میں گیا، اور ذهبتی تو گئی، اور ذهبت وہ گئی. ذهبتی تو گئی، اور ذهبتا تو گیا، اور ذهبت وہ گئی، اور ذهبت میں گیا. یہ 4 صیغے ہیں، چاروں شکل کے اعتبار سے یکساں ہوتے ہیں. اگر اعراب نہ لگا رہے تو دیکھنے میں چاروں کے چاروں ایک لگتے ہیں، لیکن چاروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے معنی کے اعتبار سے. اب ہم اگلے پیج پہ بڑھتے ہیں. اگلے پیج میں دکھایا جا رہا ہے ایک چارٹ، آپ دیکھیں ڈائیگرام ہے، چارٹ ہے. این ذهبت یا اخی، اے میرے بھائی آپ کہاں گئے. یہ فارمز بتا رہے ہیں کہ پاسٹ ٹینس ورب ہے جو ماضی ہے، اس کے مختلف صیغے کیسے ہوتے ہیں. این ذهبت یا اخی، اے میرے بھائی آپ کہاں گئے. او مائی بردر ویئر ہیڈ یو گون اور ویئر ڈیڈ یو گو. اب اس کی فیمینین اگر لانا ہے تو این ذهبتی یا اختی، اے میری بہن تو کہاں گئی. او مائی سسٹر ویئر ہیڈ یو گون. انا ذهبت میں گیا، تو دیکھیے ذهبت ذهبتی ذهبت. اب اگر انہی تینوں کی پلورل لانی ہو تو سامنے اپوزٹ والے باکس میں دیا ہے این ذهبت یا اخی کی پلورل آئے گی این ذهبتم یا اخوانی، اے میرے بھائیو آپ سب کہاں گئے. تو ذهبت کی پلورل ذهبتم، اور این ذهبتی یا اختی اے میری بہن تو کہاں گئی تھی، تو ذهبتی کی پلورل ذهبتن یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اے میری بہنوں آپ سب کہاں گئی ہوئی تھیں. او مائی سسٹرز ویئر ہیڈ یو گون. اور انا ذهبت میں گیا، اس کی پلورل انہوں نے ذکر کیا نحن ذهبنا، ہم سب گئے. we went. الکلمات الجدیدہ دیکھیے نیو ورڈز. قبلہ کے معنی ہوتے ہیں پہلے، before اور ago. بعدہ کے معنی after. کیفا کے معنی یعنی بعد. کیفا کے معنی کیسے، how. متا معنی کب، when. الاسبوع
کے معنی ہوتے ہیں ویک، ہفتہ. الشہر کے معنی ہوتے ہیں مہینہ، منتھ. الاذان کے معنی ہوتے ہیں اذان. الصلاح کے معنی ہوتے ہیں نماز، پریئر. رجع کے معنی ہوتے ہیں کیم بیک. اختبار کے معنی ہوتے ہیں ٹیسٹ، ایگزام. اس کے بعد آپ دیکھیے الضمائر المنفصلہ. دیکھیے الضمائر المنفصلہ جو مفرد ہوا ہے، پہلے مفرد والے پڑھتے ہیں. مفرد کے معنی ہوتے ہیں سنگولر. یہ جو ضمیر پروناؤنس یوز ہوتی ہیں منفصلہ، ڈسکنیکٹڈ، یعنی جو سبجیکٹ بن کے آتی ہیں، مرفوع ہوتی ہیں. مفرد کے لیے کیا ہے؟ ہوا طالبن، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. ہیا طالبۃ، شی از اے اسٹوڈنٹ، ہوا ہیا ہو گیا. انت طالبن، یو آر اے اسٹوڈنٹ. انت طالبۃ، یو آر اے اسٹوڈنٹ، فیمینن. انا طالبن، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. انا طالبۃ، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. اس کے بعد ہے اسی کے سامنے ہوا کو ہم طلابن، ہیا طالبۃ، ہن طالبات ہو جائے گا، یعنی وہ سب عورتیں اسٹوڈنٹس ہیں. انت طالب، انتم طلاب، تم سب اسٹوڈنٹس ہو. انت طالبۃ، انتن طالبات ہو جائے گا. انا طالب، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. نحن طلاب، وی آر اسٹوڈنٹس. انا طالبۃ، آئی ایم اے فیمیل اسٹوڈنٹ. نحن طالبات، وی آر فیمیل اسٹوڈنٹس. یہاں ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ضمیریں آپ نے بہت ساری پڑھ لی ہیں. دو ضمیریں ایسی آتی ہیں جس کو میں پوزیسو پروناؤن کہتا ہوں بار بار. پوزیسو پروناؤن کی جو ضمیر ہوتی ہے اس کو ضمیر متصل بھی کہا جاتا ہے. الضمیر المتصل. الضمیر المتصل کے معنی ہوتے ہیں کنیکٹڈ پروناؤن. وہ پروناؤن فزیکلی کنیکٹڈ اور اٹیچ ہوتی ہے کسی ناؤن سے. جیسے آپ نے کہا بیتہ، کتابہ، قلمہ، تو جو آپ نے ہو کو دیکھا، یہ قلم سے، بیت سے، کتاب سے فزیکلی اٹیچڈ ہے، اسی لیے اس کو الضمیر المتصل کہہ دیتے ہیں، پوزیسو پروناؤن کو. اچھا، یہ ہوا ہیا یہ ہے ضمیر منفصل، یہ فزیکلی کسی ناؤن سے اٹیچ نہیں ہوتے ہیں اور یہ مرفوع ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو سبجیکٹ پروناؤنس بھی کہہ دیتے ہیں انگلش میں. شی، دے، آئی، وی، یہ سب سبجیکٹ پروناؤنس ہیں. اسی انداز سے ہوا ہیا، انتا، انتی، انا، ہم، ہننا، انتم، انتنا، نحن وغیرہ، یہ سب کے سب الضمائر المنفصلہ ہیں. ان کو الضمائر المرفوعۃ المنفصلہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر سنگولر کی طرف آپ ریفر کر رہی ہیں تو آپ الضمیر المرفوع المنفصل کہہ سکتی ہیں. اور یہ جو پوزیسو فارم ہوتی ہے اس کو ضمیر المتصل بھی کہہ سکتی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو الضمیر المجرور المتصل کہہ لیں آپ. الضمیر المجرور المتصل، کیونکہ یہ مجرور ہوتی ہیں، جنیٹو کیس میں ہوتی ہیں، مضاف الیہ بن کر آتی ہیں، تو یہاں پر ہم انہیں الضمیر المجرور المتصل بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ انفارمیشن بہت ضروری تھی. ضمیروں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا ضروری ہوتا ہے عربی زبان میں، کیونکہ عربک لینگویج از ویری رچ ان ٹرمز آف پروناؤنس. تمام چیزیں اس کے اندر بہت ڈیٹیل سے ہوتی ہیں. دوسری لینگویجز میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑے تھوڑے سمپل رولز ہوتے ہیں، عربک میں پوری ڈیٹیل ہوتی ہے. انگریزی میں تھوڑے سے پروناؤنس ہیں لیکن عربک میں بہت سے پروناؤنس ہیں، اور تمام پروناؤنس سنگولر کے لیے الگ ہے، پلورل کے لیے الگ ہے، ڈوول کے لیے الگ ہے. تو اس کی وجہ سے تعداد پروناؤنس کی، ضمائر کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ابھی تک آپ نے پڑھا ہے اسم الاشارہ، اور اسی طریقے سے آپ نے پڑھا ہے الضمیر المرفوع المنفصل، الضمیر المرفوع المتصل اور اسم الموصول. یہ 4 طریقے کے پروناؤنس آپ نے پڑھے ہیں. یو ہیو covered 4 types of pronouns in this book till now: demonstrative pronoun, relative pronoun, and then personal pronoun and the possessive pronoun. تو بہرحال الحمدللہ ہم نے اس سبق کو مکمل کر لیا ہے. امید ہے آپ نے ایک ایک چیز سمجھ لیا ہوگا بہت اچھی طریقے سے. یہیں ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی ہم اگلے سبق میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.